کہ پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. یہ میرا موقف ہے. تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ میں ان کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک تو ہے اصلی اور بنیادی، اور نمبر دو داخلی اور خود کردہ. یہ ایک ہی کی تقسیم میں نے کی ہے. جو اصلی ہے، بنیادی ہے، داخلی ہے، خود کردہ ہے. یہ خود کردہ کے بارے میں آپ کو وہ مصرع ذہن میں آ گیا ہوگا کہ خود کردہ را علاج نیست. کسی اور نے آپ کے ساتھ کوئی برائی کی ہو تو شاید کوئی اس کا مداوع ہو سکتا، آپ نے خود کی ہو تو اس کا کوئی مداوع نہیں. وہ کیا ہے؟ پاکستان کے قیام کا جو اصل مقصد اس کو ہم نے ترک کیا. اب یہ ایک بے مقصد ملک ہے. یہ ایسا تیر ہے جس کا کوئی ہدف ہی نہیں. وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. جو مؤسسین پاکستان تھے اقبال اور جناح، انہوں نے کہا تھا کہ ہم عہد حاضر میں پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مسامات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں، عملی نمونہ، تاکہ ایک لائٹ ہاؤس وجود میں آ جائے پورے عالم انسانیت کے لیے، ایک روشنی کا مینار. جیسے کہ بعض جگہ سمندروں کے اندر جزیروں پر بنا دیے جاتے ہیں کہ یہاں سے بچو، یہاں یہ جزیرے ہیں، کہیں ٹکرا نہ جانا آ کر. تو یہ چیز جو ہے اس لیے پوری دنیا میں، جبکہ اندھیرا ہے، انسان کو نظام عدل اجتماعی کی تلاش ہے لیکن مل نہیں رہا. اس نے بڑی طلع بازیاں کھائی ہیں انسان. وہ ملوکیت اور جاگیرداری کے دور سے نکلا فرینچ ریولوشن کے ذریعے، تو وہ سرمایہ داروں کے ہتھے پر چلا گیا. کیپٹلزم بدترین شکل میں، پہلے جاگیردار مسلط تھا، اب سرمایہ دار مسلط ہے. اس کے بعد اس کے رد عمل میں کمیونزم آئے، سرمایہ داری کے خلاف رد عمل میں، وہ بھی ختم ہو گیا. اب انسان پھر کھڑا ہوا ہے، اور امریکہ اور اس کے الائز اور مغرب اور اس کی تہذیب، وہ سب چاہتے ہیں کہ یہی جو ان کا نظام ہے یہی قائم رہے، دائم رہے، باقی رہے، پوری دنیا میں چھا رہے. سیکولرزم، انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم، اور شرم اور عفت اور حیا کے تمام تقاضے ختم. دوسری طرف اگر کوئی اور نظام نہیں آیا، اسلام سامنے نہ آیا، تو پھر کمیونزم سے ملتی جلتی کوئی شکل دوبارہ دنیا میں آ جائے گی. اس کیپٹلزم کے خلاف انسان نے بغاوت کی تھی نا، تبھی تو کمیونزم آیا تھا. اور آج جب یہ کیپٹلزم گلوبل ہو رہا، گلوبلائزیشن کیا ہے؟ کیپٹلزم گلوبل فارم کے اندر، تو اس کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے. جو کچھ کے مظاہرے مخالفانہ ہوئے تھے، جہاں کہیں بھی یہ گلوبلائزیشن کے لیے کوئی میٹنگ ہوتی ہے، سیئٹل میں ہنگامے ہوئے، کرفیو لگا، امریکہ میں کرفیو، توڑ پھوڑ ہوئی، واشنگٹن میں ہوا، ڈیووس میں ہوا. دنیا میں کتنی جگہوں کے اوپر بڑے عظیم مظاہرے ہو چکے ہیں. وہ سب مغرب والوں کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس کیپٹلزم کے خلاف بھی بغاوت مغرب میں ہوئی تھی، روس میں ہوئی تھی، وہ بھی مغرب کا حصہ شمار ہوتا ہے اگرچہ مشرقی ملک بھی ہے. اور اب جو ہے این کیپٹلزم کے گھر کے اندر جو ہے ایک بغاوت اٹھ رہی ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ امریکہ اور اس کی تمام اتحادی قوتیں زور لگا کر چاہیں گی کہ سر کچل دیں، نپ دی ایول ان دی بٹ، اٹھنے سے پہلے اس کا سر کچل دیا جائے. اچھا، یہ صرف اقبال اور جناح کا معاملہ جو ہے اس میں تو زیادہ زور تھا اجتماعی نظام پر. اسلام کا نظام اجتماعی، اسلام کا سیاسی نظام اور اقتصادی نظام، سماجی نظام، سسٹم آف سوشل جسٹس ایز گیون بائی قرآن. لیکن اس تحریک کی حمایت عوام نے جو کی تھی اور علماء اور مشائخ نے جو کی تھی، پیر جماعت علی شاہ، پیر صاحب مانکی شریف، تمام تقریباً مشائخ جو تھے وقت کے، وہ سب مسلم لیگ کے ساتھ تھے. علماء میں اگرچہ جمعیت علماء ہند اور مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ پاکستان کے مخالف تھے، لیکن بہت بڑی تعداد علماء کے ساتھ تھی. خود علماء دیوبند میں سے ٹوٹ کر شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ آ گئے تھے کہ نہیں آ گئے تھے، اور ان کے ساتھی تھے. جمعیت علماء ہند سے کٹ کر جمعیت علماء اسلام بنی تھی، اور اس نے جو ہے مسلم لیگ کا ساتھ دیا اور تحریک پاکستان کا ساتھ دیا. ان کے پیش نظر کیا تھا کہ اسلامی سزائیں
اسلامی قوانین نافذ کیے جائیں. یہ دونوں سامنے رکھیے، کنٹراسٹ ہے. ان دونوں حضرات کے نزدیک اسلام کا نظام اجتماعی جو عدل دیتا ہے انسان، اور ان حضرات کے نزدیک اسلامی قوانین، اسلامی شریعت، خصوصاً تعزیرات، حدود، وہ نافذ کی جائے. لیکن ہوا کیا ہے، 56.5 سال گزر گئے اور ان میں سے کسی ایک جانب بھی کوئی پیش رفت نہیں. ایک حدود آرڈیننس جو ہے لولا لنگڑا وہ نافذ کیا تھا، اس کے خلاف بغاوت ہے ہمارے ہاں. اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کا سارا ایلیٹ جو ہے، ساری خواتین، ویمن لب کی لیڈرز کھڑی ہو گئی ہیں تو ختم کیا جائے. اور ویسے بھی وہ اس پورے معاشرے میں غیر مؤثر ہے، بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں. زکوٰۃ نافذ کی تو وہ سود میں سے کمیشن لے لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. زکوٰۃ تو بدنام ہو گئی. لیکن ہمارا دعویٰ یہ تھا کہ زکوٰۃ نافذ کر دی جائے تو سوشل سیکیورٹی کا مکمل نظام قائم کیا جا سکتا ہے، ہر شہری کی بنیادی ضروریات کو گارنٹی کیا جا سکتا ہے. سوشل سیکیورٹی کے جو نظام مغرب میں وہ سب مسلمانوں سے اخذ کیے گئے، زکوٰۃ کے نظام سے اخذ کیے گئے کہ ریاست کے ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت حکومت کے ذمہ ہے. تم اگر کام کر رہے ہو، کسی مل میں کام کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو. لیکن تمہیں کوئی جاب نہیں مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہمارے ذمہ ہے، کم سے کم اتنا پیسہ تو تمہیں مل جائے گا جس سے کہ تم اپنا خرچ چلا سکو. مکان نہیں ہے تو تمہیں کوئی چابی دے دی جائے گی، جاؤ جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ پور ہاؤسز کی پوری، وہ جاؤ لے لو. یہ سارا نظام زکوٰۃ کے ذریعے، دعویٰ یہ تھا کہ ہو جائے گا. زکوٰۃ آ گئی لیکن وہ بھی لولی لنگڑی جھوٹی، اس لیے کہ یہ تو زکوٰۃ کا نظام تھا ہی نہیں، تو پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن تھی ضیاء الحق کے ذریعے سے. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کے بھی دو نتیجے ہیں. ایک خالص عقلی اعتبار سے وہ کیا ہے کہ پاکستان اپنی وجہ جواز کھو چکا ہے. جو مثبت مقصد تھا اس کا، تو 56.5 سال کے اندر آپ نے ادھر پیش رفت نہیں کی تو اپنا وجہ جواز کھو چکا ہے. اسے فارسی کا بڑا پیارا لفظ ہے جو انگریزی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ریزان دی عطف. لیکن وہ انگریزی میں ہم پڑھیں گے تو ریزان دی ایٹرے، کسی شے کے وجود کے لیے وجہ جواز. کوئی ہے تو کیوں ہے، ہم ہیں تو کیوں ہیں. وہ وجہ جواز پاکستان کھو چکا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ کوئی شے جب اپنی وجہ جواز کھو بیٹھے تو اب وہ ایک ایسی کشتی کے مانند ہے جس کا لنگر ہی نہیں. لہذا کوئی لہر آئے گی ادھر لے جائے گی، کوئی اس کو زوردار اور لہر آ جائے گی ادھر لے جائے گی. ہم اس وقت بیس لیس ہے، بیس لیس ہے. ہمارا کوئی زمین پر ہمارے قدم نہیں ہے، ہوا میں معلق ہے. ہم پر قرآن مجید کی وہ آیات جو ہیں اس وقت جو ہے راست آتی ہیں، جو یہود اور نصارہ سے خطاب کر کے کہی گئی ہے. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے نبی کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، لستم علی شیء، تم کسی شے پر قائم نہیں ہو، تمہاری کوئی بیس نہیں ہے، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے، تمہاری کوئی جڑ نہیں ہے، جب تک کہ تم تورات اور انجیل اور جو کچھ تم پر نازل کیا گیا، چونکہ اور بھی صحیفے ہیں نبیوں کے، زبور بھی ہے، تو تورات اور انجیل کے ساتھ وما انزل الیکم من ربکم، اور دوسرے انبیاء بنی اسرائیل پر جو کچھ نازل کیا ہم نے اسے قائم نہیں کرتے تو تمہاری کوئی بنیاد ہی نہیں. اس کو میں یوں بھی کہا کرتا ہوں کہ تمہارا منہ ہی نہیں کہ ہم سے دعا کرو، تمہاری دعا تمہارے منہ پر دے ماری جائے گی. کس منہ سے دعا کرتے ہو؟ تم نے ہمارا قانون، ہم